وہ ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن سے نکال لو۔ اور جب کچھ لوگ یہ اس خام خیالی میں ہیں کہ حضرت صاحب کا وصال ہو گیا تو اب پیچھے نظام نہیں رہے گا، اللہ کے فضل سے میرے مرشد کا فیضان اس سے زیادہ جاری و ساری رہے گا، اللہ رسول کے فضل سے اور میرے مرشد کریم حضور خواجہ محبوب سجن سائیں کے نگاہ کرم کا صدقہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ قبلہ سائیں ریاست علی کی جماعت کے لیے خاصہ ہے، حرف خلیفہ کی جماعت ہے، خیبر سے لے کر کراچی تک، شکرگڑھ سے لے کر کراچی تک، اور پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں حضور قبلہ عالم خواجہ محبوب سجن سائیں کی جماعت ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ میرے مرشد کی کریم کی جماعت نہیں ہے، لیکن یہ حضور قبلہ سائیں ریاست علی کی جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ ہمارے پاس فیضان حضور سونا سائیں بھی ہے، فیضان حضور سجن سائیں بھی ہے، اور فقط حضور سجن سائیں کا فیضان ہی نہیں، میرے حضور سجن سائیں کے جو خانوادہ ہے، قبلہ سائیں جعفر صادق صاحب اور قبلہ سائیں طاہر صاحب، نمان طاہر صاحب، ان کا فیضان بھی ہے الحمدللہ۔ اور یہ چھوٹی بات ہے کہ الہ آباد سے ہوا آئے تو کہتے ہیں ہمیں ریاست علی سے پیار ہے، ہمیں ریاست علی سے پیار ہے۔ تو آج دیکھو جو مرشد کا ہو کے مرتا ہے، جو مرشد کا ہو کے جاتا ہے، اللہ کی قسم میں تو فقیروں کو ادھر بھی بتا رہا تھا کہ جیسے ہمارے پیر و مرشد قبلہ سائیں ریاست علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، ویسے ہی الہ آباد والوں نے لجپالی کا حق ادا کر دیا، ویسے ہی لجپالی کا حق ادا کر دیا۔ اور شہزاد خان وہ الہ آباد شریف سے چل کے آگے، وہ الہ آباد شریف سے چل کے آگے اپنے پیارے خلیفہ کو الوداع کہنے کے لیے، اپنے پیارے خلیفہ کو الوداع کہنے کے لیے، اپنے پیارے خلیفہ کو الوداع کہنے کے لیے۔ تو جب آج اللہ آباد کا شہزادہ الوداع کہنے کے لیے آیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ساتھ ساتھ مدینے کے تاجدار بھی تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے مرشد کریم کو الوداع کہنے خود رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی شریعت پہ ساری زندگی گزاری ہے، رسول اللہ کی شریعت پہ ساری زندگی۔ ساری زندگی رسول اللہ کی شریعت پہ گزاری ہے۔ تو جس کے متعلق بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، احمد رضا نے کہا تھا، امام اہل سنت فنا فی الرسول نے کہا تھا کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج میں حضرت صاحب کے تواصل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، ارے جن کے وسیلے سے ہمیں سجن سائیں ملے، جن کے وسیلے سے تحری ہو تم تحری ہو، وہ ریاست علی پیر طریقت رہبر شریعت نہیں تو اور کون ہے؟ تو اعلی حضرت نے کہا تھا کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، جن کی تبلیغ مشہور ہے عرب و عجم میں، جن کی تبلیغ مشہور ہے عرب و عجم میں، نام والا ریاست علی پہ لاکھوں سلام۔ آج یہ سلام پڑھنے کا موقع ہے کیونکہ آج حبیب خدا رسول خدا آج فرمائی پہ یقین جاتی ہے میرے مرشد کریم مسکرا رہے ہیں، ہم غسل دے رہے تھے حضور مسکرا رہے اور میرا وجدان ہے کہ رسول اللہ خود ملک الموت کے ساتھ حضور سونا سائیں بھی آئے ہوں گے، حضور سونا سائیں بھی تشریف لائے ہوں گے، حضور پیر فضل علی قریشی بھی آئے ہوں گے، حضور مٹھا سائیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور مجدد پاک اور شہنشاہ نقشبند بہاؤتی نقشبند بھی تشریف لائے ہوئے ہوں گے۔ میرا وجدان ہے کہ خود سیدنا صدیق اکبر بھی آئے ہوں گے، میرا ہمارا وجدان ہے کہ رسول اللہ بھی آئے ہوں گے۔ ریاست علی تو نے بیماری کی عالم میں بھی میرے دین کا بڑا کام کیا، تو نے بڑا کام کیا ہے
قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں رات کو 2 بجے حضرت صاحب کو مرکز میں اتارا اور صبح اتوار تھی، صبح پھر آیا حضرت صاحب 7 بجے خدمت خلق فرما رہے بیماری کی حالت میں۔ ارے جوانوں سے اس عمر میں اتنا سفر نہیں ہوتا۔ میں تو رات کو بھی فقیروں کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضرت سے ساری زندگی سفر میں گزر گئی، اپنے مرشد کریم کے مشن میں گزر گئی۔ تو اس لیے عزیزوں تحریوں میری یہ گزارش ہے کہ مرشد کریم کے آستانے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقوں میں مت پڑنا، ادھر ادھر کی باتیں نہ سننا کہ حضرت صاحب چلے گئے، چلے نہیں گئے۔ میرے حضرت صاحب کا ہر خطاب اٹھا کر دیکھو، میرے حضرت صاحب کا ہر فرمان دیکھو۔ حضرت صاحب فرماتے بار بار میرے مرشد کریم فرماتے تھے کہ اللہ کا ولی جب دنیا میں ہوتا ہے تو تلوار میان کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی جب دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں عالم دنیا میں ہوتا ہے تو تلوار میان کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو تلوار میان سے نکل جاتی ہے، پھر فیض زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تصور نہ کرنا، یہ تصور قتل نہ کرنا، بلکہ میں کوئی سمجھتا ہوں کہ یہ تصور ہی کافرانہ ہے کہ ہمیں مرشد کریم جانتے نہیں، ہمیں مرشد کریم پہچانتے نہیں ہیں۔ مرشد کریم کے مزار پر انوار کو اپنی آرام گاہ سمجھ لو، اپنا آنا جانا سمجھ لو، ہر لمحہ اس کے ساتھ وابستہ رہنا۔ اور یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے، جن کے گھر میں، جن کے خاندان میں ایک خلافت ہو، جن کے خاندان میں ایک سلسلے کی خلافت ہو اور خلافت بھی کیسی اعلیٰ ہو، اور جس کے سلسلے، جس کے خاندان میں ایک خلافت ہو وہ 40 خاندان ایک خلافت کی وجہ سے ماں اور باپ کے 40 خاندان کو اللہ بے حساب جنت عطا فرماتا۔ تو ہمارے حضرت صاحب تو وہ ہیں تو جو خود بھی محبوب الاولیاء ہے۔ آج میں اعلان کر رہا ہوں، میرے محبوب مرشد محبوب سجن سائی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، بڑے بڑے جید اور عظیم خلفائے کرام ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر سب سے بڑے خلیفے کا نام سننا ہے تو وہ ریاست علی، اگر سب سے اعلیٰ خلیفہ کا نام سننا ہے تو وہ ریاست علی ہے۔ تو اللہ بات میں محبوب مرشد محبوب سجن سائی نے فرمایا نہیں تھا ارے فقیروں مرشد کی محبت سیکھنی ہے تو پھر ریاست علی سے سیکھو۔ فرمایا نہیں مرشد، کیوں؟ مرشد فرما رہے تھے جاؤ ریاست علی کے پاس، پھر میں تجھے قبول کر لوں گا، پھر میں تجھے منظور کر لوں گا۔ آج قبلہ سائیں ریاست علی جن پہ راضی جا رہے ہیں نا، جن پہ راضی جا رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ کینیڈا میں محبوب بیٹھ کے دیکھ رہا ہے یہ منظر، وہ محبوب کینیڈا میں بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ آج میرے محبوب کے جنازے میں کون کون آتا ہے۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں حضور سیدنا غوث العظم کا یہ فتویٰ ہے، فرمان ہے سرکار غوث العظم کا کہ اس پیر کی بیعت حرام ہے جس کو اپنے مرید کی خبر نہیں ہے۔ تو ہم اس مرد کلندر کے مرید ہیں، خدا کی قسم جن کو ہمارے ظاہر کی بھی خبر ہے، ہمارے باطن کی بھی۔ تو حضرات الحمدللہ آپ سب کے علم میں آ چکا ہوگا کہ میرے مرشد کریم کے بڑے صاحبزادے ولی ابن ولی حضرت قبلہ سائیں جعفر صادق طاہر صاحب طاہری جو سرزمین الہ آباد سے تشریف لا چکے، وہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ بیریئر سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے۔ یہ پہلی ساتھیوں کے خلفاء بھی آئے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے، پورے پاکستان سے خلفاء بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو فقیر لوگ ہیں نا، ہم تو حقیر لوگ ہیں۔ اللہ بات سے پورا وفد آیا ہوا ہے جن کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں، جن کو ہم کبھی انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں تو ہم مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ آج وہ لجپال ہمارے درمیان جلوہ افروز پورا وفد اللہ بات شریف سے آیا ہوا ہے اور پورے پاکستان سے خلفائے کرام میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ بیریئر کے ساتھ پہلی صف خلفاء کے لیے چھوڑ دیں، آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، تھوڑا
صف چھوڑ کے آپ پیچھے ہو جائے، اور کیونکہ ہم قہری ہیں، اللہ کی قسم آج آسمان یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ یہ جتنے امام ہیں یہ سارے ریاست علی کی وجہ سے ہیں۔ آج آسمان میں جو کیمرے تصویریں بنا رہے ہیں نا ہماری، وہ دیکھ رہے ہیں بادشاہ لوگ بیٹھے، جتنے لوگ سارے نمازی، جتنے لوگ سارے دیکھنے والے حیران ہیں کہ آج کون جا رہا ہے، آج کون جا رہا ہے، آج کون جا رہا ہے۔ تو میں تو کہہ رہا تھا مرشد ابھی لینے کا وقت آیا تو تم چلے گئے، ابھی تو ہمیں دانگ آیا تھا لینے کا، ابھی تو ہمیں سلیقہ آیا تھا لینے کا، ابھی تو ہمیں طریقہ آیا تھا لینے کا، مرشد اب تو آپ چلے گئے۔ اللہ اکبر، ابھی تو دیکھنے کا وقت آیا تھا، ابھی تو دلہا کو سجے سورنے ہوئے دیکھنے کا وقت آیا تھا، تو دلہا ہم سے غائب ہو گئے۔ وہ ہمارے دلوں میں ہے اور انشاءاللہ وہ ہمارے دلوں میں تا قیامت رہے گی، انشاءاللہ وہ ہمارے دلوں میں ہیں اور تا قیامت ہمارے دلوں میں رہیں گے۔ اور میں بات کہہ رہا تھا میرے حضرت صاحب کو بھی اتنی عظیم خلافت ملی، اور حضرت صاحب کے دو صاحبزادے ہیں جن کو محبوب سجن سائی نے خلافت عطا فرمائی، تو پھر فقیروں کو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہے؟ بتائیں مجھے بابا جی، یہ ہر چیز آستانے پہ موجود ہے، ہر چیز برکت پہ موجود ہے۔ آپ کو روحان زہرا فیض چاہیے وہ بھی ملے گا، آپ کو باطن کا فیض چاہیے وہ بھی ملے گا، اور الحمدللہ ہمیں مل رہا ہے، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیض ظاہر اور باطن کا یہ تمہارے امامے بتا رہے ہیں، یہ تمہارے سنت رسول جو چہرے پہ سنت رسول تم نے سجائی ہوئی ہے نا، جب داڑھی والا بندہ آتا تھا تو میرے مرشد کریم کتنے راضی ہوتے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی قدر، یہ مرشد کریم کی بہار آج دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اپنے مرشد کریم سے مزار پر انوار سے بھی ہم نے فیض لینا ہے۔ جیسے ہم زہرا دعائیں لیتے تھے نا، تو ہمارا دل کا رشتہ ہے مرشد کے ساتھ۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم مرکز میں نہیں جانا، مرشد نہیں رہے نا، مرشد اب پردے اٹھا کے اب سامنے جلوہ فروز ہے۔ مرشد اب پردے ہٹا کے پہلے پردوں میں رہا کرتے، پہلے پردوں میں رہا کرتے تھے، ادھر جا کر کبھی کہہ لینا نا کون چک دے سجنا بکھڑے تو تینو سیاں بیکھنا یا سجن کو دیکھنے کے لیے یہ سب سارے آئے ہوئے نا، سجن کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ مرشد کامل کو دیکھنے کے لیے وہاں آئے ہوئے۔ یہ ساری بہاریں حضرت صاحب کے توسل سے ہیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ جو کسی جنتی کا جنازہ پڑھتا ہے وہ جنتی کیوں جی؟ جو کسی جنتی کا جنازہ پڑھتا ہے وہ جنتی، تو جو جنت میں ورتانے والے ہوں جو ان کا جنازہ پڑھے، جو جنت دینے والے ہوں، جو جنت بانٹنے والے ہوں جو ان کا جنازہ پڑھے۔ ہم جنازہ پڑھنے نہیں آئے، ہم اپنی بخشش کروانے آئے ہیں۔ ہم جنازہ پڑھنے نہیں آئے، ہم اپنی قبر روشن کروانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنی قبر اور حشر کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میری پھر گزارش ہے تمام تحری بھائیوں سے، برادران اسلام سے میری گزارش ہے کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور جدھر آپ کھڑے ہیں یہ صفحے اپنی صفحے بنا لیں برائے مہربانی، کیونکہ ٹائم بہت قریب ہے، ٹائم بہت قریب ہے۔ حضرت صاحب مرکز سے چل چکے ہیں، حضرت صاحب کی گاڑی مرکز سے روانہ ہو چکی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ حضرت صاحب کی گاڑی مرکز سے روانہ ہو چکی ہے، حضرت صاحب کی گاڑی مرکز سے روانہ ہو چکی ہے، تو اپنی اپنی صفحے درست فرماتے جائیں، برائے مہربانی صفحے درست فرماتے جائیں، صفحے درست فرماتے جائیں۔ اور احباب جو تشریف فرما ہے، آپ کے قدموں کے نیچے تاریں بچھی ہوئی ہیں، برائے مہربانی یہ جو آواز ہے نا، کیونکہ نماز جنازہ پہ ہم نے سب تک آواز پہنچانی ہے، اگر کس کوئی ایک تار بھی ڈیمیج ہو گئی تو پیچھے والے محروم رہ جائیں گے، برائے مہربانی تو ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ جتنے فقراء اور جتنے محبین اولیاء اور جتنے میرے محبوب مدینے والے مصطفیٰ کے غلام اور عاشقائے کھڑے ہیں، میری
گزارش ہے کہ اپنے جیبوں کا خیال کریے گا، برائے مہربانی اپنے مال کا، اپنے موبائل کا، اپنے وائلٹ کا، ہر چیز کا خود خیال کیجئے برائے مہربانی۔ انتظامیہ الحمدللہ تعاون فرما رہی ہے،